1951 سے لے کر 1975 تک کے اہم واقعات ڈسکس کریں گے۔ واہ جی واہ۔ 1951 کا پہلا قابل ذکر واقعہ یورینیم اور پلوٹونیم کی فشن سے توانائی پیدا کرنا تھا۔ یہ آئیڈاہو، امریکن اسٹیٹ آئیڈاہو، پہلی دفعہ یہ تجربہ کیا گیا اور 100 کلو واٹ توانائی پیدا کی گئی۔ اسی سال ایک انتہائی شاندار فلم A Streetcar Named Desire، ایلیا کزان مارلن برانڈو سر اور مارلن برانڈو، یہ بہت بڑی فلم تھی جس نے فلم کا ماڈرن سنیما کا رخ موڑ کے رکھ دیا۔ 1951 میں پاکستان کے اندر ایک اہم واقعہ پیش آیا جسے ہم پنڈی سازش کیس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جنرل اکبر، فیض احمد فیض اور سجاد ظہیر اس کیس میں دھر لیے گئے تھے، جنہیں سزائے موت سنا دی گئی، لیکن بعد میں یہ سزا معاف ہو گئی۔ اسی سزا کو کاٹتے ہوئے فیض نے زندہ نامہ لکھی تھی۔ پھر یہ سازش کس کے خلاف تھی؟ یہ سازش خان لیاقت علی خان کے خلاف تھی۔ 1951 میں حکمران کون تھا ہمارا؟ لیاقت علی خان۔ اسی سال اکتوبر 16 1951 لیاقت باغ راولپنڈی میں ایک المناک واقعہ ہوا جس میں خان لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا۔ انہیں سید اکبر نامی ایک شخص نے، جس کا تعلق بنی افغانہ سے تھا، قتل کیا، اور اس واقعے کی کوئی ڈیٹیل پاکستانی ایجنسیاں لاکھ قریدنے، محنت کرنے اور کوشش کرنے کے باوجود نہیں حاصل کر سکی۔ حالانکہ اس علاقے کے ایس ایچ او کو بھی پتہ تھا کہ یہ کیا ہوا ہے اور کس نے کیا ہے، کس کے ایما پہ کیا ہے، لیکن سب خاموش تھے۔ حتیٰ کہ سید اکبر جس نے ریوالور سے فائر کیے، اسے موقع پر ایس پی نے قتل کر دیا۔ حالانکہ اسے پکڑا ہوا تھا، وہ قابو ہو چکا تھا کہ کہیں راز فاش نہ کر دے۔ تو اس دور میں جو کمیشن قائم کیا گیا، اس میں بیرسٹر اعتزاز الدین تمام کیس کی فائلز وغیرہ لے کر جا رہے تھے کہ دریائے جہلم کے اوپر ان کا طیارہ کسی پراسرار حادثے کا شکار ہوا، اور سارا کچھ جیسے یہاں ایل ڈی اے کی عمارت نہیں جل گئی تھی، ریکارڈ نہیں جلا دیا جاتا، ہاں جی ہاں جی، وہ ساری فائلیں دریا برد ہو گئی۔ یہ بہت پہلے سے چلتا آ رہا ہے جی۔ لیاقت علی خان کے آخری الفاظ کیا تھے، یاد ہے کسی کو؟ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے۔ مشرف کے آخری الفاظ کیا تھے اسپیچ میں؟ اس نے کہا تھا پاکستان کا اللہ حافظ ہے۔ مطلب یہی تھا کہ پاکستان کا خدا ہی حافظ ہے، کیونکہ جو کچھ وہ دیکھ چکا تھا وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ اور عمران خان کے ساتھ بھی یوں لگتا ہے جیسے یہی کچھ ہونے والا ہے، کیونکہ وہ بھی بہت سی چیزیں جانتا ہے، بہت کچھ۔ فرق صرف یہ ہے اس میں اور مشرف میں بہرحال جوہری فرق ہے۔ کیا؟ وہ آزادی کے لیے کوشاں تھا، یہ حقیقی آزادی کے لیے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ 1952 کا آغاز جارج VI اس کے انتقال سے ہوا اور کوئین الزبتھ II تخت نشین ہوئی، جو اس وقت موجود ہے۔ اسی سال 1952 میں مائکرو ویو اوون کو عام استعمال میں لایا گیا، اور اس کا سائز، ببو تمہاری ہائٹ کیا ہے؟ کبھی دیکھی نہیں میں، بہرحال 5 تو ہوتے ہی ہے۔ 5'7" یہ 5'7" سے زیادہ نہیں ہے۔ اینی وے اس وقت کا مائکرو ویو اوون بھی بس اسی سائز کا ہوا کرتا، عام ریفریجریٹر کے سائز۔ اور ویسے ہیلی آج وادی ہوا ہے ماشاءاللہ۔ ہیلی کا اس میں بہت کم کمال ہے، ہماری اپنی کمپنی ہے، جی جی، اور میں سمجھتا ہوں کہ 80% کمال اس کرافٹس مین کا ہے جس نے یہ تمہاری سٹچنگ کی ہے نا۔ میں نے بھی اس وقت ہیلی پہن رکھا ہے، بھائی جان نے بھی ہیلی پہنا ہوا ہے، ڈاکٹر روبا از آلسو ویئرنگ ہیلی۔ باقی سارے اس ٹائم وسیلی بیٹھے ہیں۔ نہیں، وہ سب اپنے اپنے کپڑے پہن کے بیٹھے ہیں، ہم نے ہیلی ایٹ OMC پہنا۔ جی سر، اچھا ہے سر، بہت ہی خوبصورت، سٹچنگ بہت اچھی ہے۔ کچھ اعتراضات ہیں مجھے، وہ میں اس کلپ کے حوالے سے بھیج دوں گا ان تک۔ وہ مثلا یہ کہ اس میں اتنی یہ ہارڈ قسم کی یہ میٹیریل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، سمپل سادہ رکھیں تو بہت اچھا۔ دوسرا، یہ جو پجامی سی بنا دیتے ہیں نا، ہاں، وہ ہر کوئی وہ پسند نہیں کرتا۔ شلوار سوٹ ہوتا ہے، پجامہ شلوار کی جگہ نہیں لے سکتا، جی جی جی، جیسے جین ساڑی کی جگہ نہیں لے سکتی نا۔ ارے یہ کیا مثال ہے؟ انڈین کلچر اترایا کرتا تھا اپنے لباس پہ،
اتنا شاندار لباس کہ پوری دنیا میں کوئی ساڑی میں ملبوس خاتون لے آئے ہر کوئی کہے گا شی از فرام انڈیا. صحیح. آج انڈین عورت ساڑی کو ترک کر چکی ہے اور اس کی جگہ جینز آ گئی. اچھا جی آگے چلیے. 1952 میں ہی پہلا ہائیڈروجن بام ٹیسٹ کیا گیا جس کا نام تھا مائک. 1953 میں یہ کلیئر ایویڈنس ملی تھی کہ لنگ کینسر کی بنیادی وجہ اسموکنگ ہے. واہ. ٹرانزسٹر اسی سال مارکیٹ میں آیا تھا برائے فروخت. 1953 ریڈیو لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے. تو یوں کہیے کہ پورٹیبل ریڈیو ٹرانزسٹر وہ جو ایک دھوش سا بڑا سارا باکس ہوتا تھا جی وہ نہیں. کیا ایونٹ فل Yes. چل رہا ہے. 53 میں ایک بڑی شاندار فلم ریلیز ہوئی رومن ہالیڈے. اوہ. کمال کی فلم. کون تھا ڈائریکٹر؟ ولیم وائلر. ولیم وائلر. ون اینڈ اونلی بین ہر کا ڈائریکٹر. 1954 میں پہلا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوا تھا. واو. واہ واہ. 1955 میں سول رائٹس تحریک کا آغاز کیا تھا مارٹن لوتھر کنگ نے. مشہور کیس ہوا تھا روزا پارک کیس جب اس خاتون سے کہا تھا کہ اٹھ جاؤ ایک وائٹ کھڑا ہوا اور تم بیٹھی ہوئی ہو تم بلیک ہو. میں کہا وائٹ ہوئے گا کر ہوئے گا میں نے نہیں اٹھنا. اسے زبردستی اٹھایا گیا بس سے اتارا گیا. تو مونٹگومری بس بائیکاٹ کے نام سے الاباما میں ایک تحریک چلی. مارٹن لوتھر کنگ نے اس کو لیڈ کیا. واہ. اچھا جی اسی سال 1955 ایک اہم سائنسدان کا انتقال ہوا. آئنسٹائن. البرٹ آئنسٹائن بہت بڑا سائنسدان. 1955 بغداد پیکٹ اس میں پاکستان نے اپنے ہاتھ مزید باندھ کر امریکہ کے حوالے کر دی. پہلے سیٹو کا ممبر بنا 1954 ساؤتھ ایسٹ ایشین ٹریٹی آرگنائزیشن. اس کے بعد نہ ہمارا کوئی تعلق نہ ہمارا کوئی واسطہ. پھر ہم بغداد پیکٹ کا حصہ بنے جو بعد میں سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن بن گیا کیونکہ بغداد اس میں سے نکل گیا تھا. عبد الکریم قاسم کے انقلاب کے بعد بغداد فارغ ہو گیا تھا اور ہم منہ دیکھتے رہ گئے. وہ سینٹرل ٹریٹی سینٹو کا حصہ بن گئے ہم. اور پھر آخر میں ہم کھسیانی بلی کی طرح نان الائنڈ موومنٹ کا حصہ بن گئے. ضیاء الحق رینگ کرتے ہوئے منتیں ترلے کرتا رہا کہ ہمیں اجازت دیں اور اس وقت بھی ہمیں اسی طرح دھمکایا گیا تھا. پتہ کیا کہا گیا تھا؟ کیا سر؟ ہم نے کہا کہ ہم نان الائنڈ ہونا چاہتے ہیں. واٹ اف یو آر ناٹ مائی فرینڈ یو آر مائی اینیمی. ہم چپ کر اچھا جی ٹھیک کام ڈاؤن آئی ایم گوئنگ نو ویئر. بہت ہی ڈرے ہوئے ہیں یار یہ کون سا ڈر ہے جو ہماری ہڈیوں سے نکل ہی نہیں رہا. کیونکہ ہم کالونی رہ چکے. انڈیا کیا رہ چکا ہے وہ بھی 20 مرتبہ کالونی بنا آرین سے لے کر انگریز تک. اور نان الائنڈ موومنٹ کا جو منشور ہے جسے پنشیلا کہتے ہیں اس کو تحریر کرنے میں جواہر لال نہرو کا بڑا رول تھا. بندونگ کانفرنس 1955 انڈونیزیا میں اس میں شرکت کی تھی انڈیا نے اور اپنے آپ کو نان الائنڈ کہا تھا حالانکہ سوویت بلاک میں تھا. انہیں ڈپلومیسی بھی آتی تھی وہ سنسیئر بھی تھے ان کے اندر انٹیگریٹی تھی. انہوں نے اپنے بچے نہیں باہر پڑھانے تھے اپنی جائیدادیں نہیں باہر بنانی تھی. اچھا جی 1956 سویز کرائسس کا آغاز. نہر سویز کنال وہ آگے چل کے پھر جنگ اور کافی معاملات ہوئے تھے. ایجپٹ میدان میں تو جنگ ہار گیا تھا UN میں جیت گیا آج بھی اسی کا قبضہ ہے. 1956 فیدل کاسٹرو نے کیوبا میں انقلاب کا آغاز کیا اگینسٹ بتیستا. 1957 سوویت یونین نے خلا کو مسخر کر لیا. واہ. سپٹنک بھیجا تھا جی. اور سپٹنک میں ایک کتیا لائکا بھیجی گئی. 1958 امریکہ نے بھی جواباً ناسا قائم کر لی. 1958 میں ایک دلچسپ ڈیولپمنٹ ہوئی جو آپ کی اور آپ کی پسند سے متعلق ہے. آڈیو میں اسٹیریو ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کی 5.1 سے ہوتا ہوا 7.1 پہ آ گیا. 1958 ڈز اٹ رنگ اے بیل پہلا مارشل لا ایوب خان. اب بس ہو رہے ہیں آپ منہ برے برے بنا رہے ہیں اس وقت تو کہہ رہے تھے پہلا مارشل لا یوں کر کے آپ جیسے ہی تھے یقین کریں
مشرف بھی جب آیا تھا آپ جیسوں نے مٹھائیاں تقسیم کی تھیں، جی جی بعد میں پھر کہتے ہیں ہاں ایک ہی ہوا ہے. اس طرح کی چیز ہمیشہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوئی. فوری ریلیف ملتا ہے. آج خدا نہ خواستہ خاکم بدہن، ویسے تو ایسے حالات ہی نہیں ہیں، کوئی پاگل کو بے وقوف ہوگا جو اس کے بارے میں سوچے گا بھی، لیکن آج اگر مارشل لا دیکھا، یہ حمزہ شہباز کے ساتھ بہت ستھری ہوئی، بڑا پروٹوکول لیتا تھا، بڑا تقریریں کرتا تھا. شہباز شریف کے ساتھ بہت ستھری ہوئی، لیکن یہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے. قوموں کی تاریخ میں یہ انتہائی المناک واقعات ہیں. یہ وہ گانٹیں ہیں جو ناخنوں سے دی جاتی ہیں اور دانتوں سے بھی نہیں کھلتی. 1959 فیدل کاسترو نے کیوبا میں اقتدار پر قبضہ کر لیا. 1960 U-2 طیارہ مار گرایا گیا. کہاں سے اڑا تھا؟ شاور ایئر بیس کا نام کیا تھا؟ مطلب بٹ بیر، بٹ ویئر جس پر نکیتا خروشچف نے ہمیں میسج بھیجا تھا کہ آئی ہیو ریڈ سرکلڈ پشاور بیکاز دا ایئر کرافٹ فلیو فرام ہیئر. نیکسٹ ٹائم تم کرنا پھر تمہیں بتائیں گے. وہ دن اور آج کا دن ہم تھر تھر کانپتے ہوئے امریکہ کے پیروں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں کہ کہیں سوویت یونین پھر سے پٹائی کرنے نہ آ جائے. حالانکہ سوویت یونین ختم ہوئے 30 سال 35 سال ہو گئے. 35 سال ہو گئے. جسٹ لک ایٹ اس. واقعی یار کون لوگ ہیں یار ہم، خدا کی قسم. 1961 میں ایک اہم عمارت تعمیر کی گئی تھی ورلڈ ٹریڈ سینٹر جرمنی میں. ایفل ٹاور. دیواریں برلن. ایفل ٹاور جرمنی میں کہاں سے؟ ان دنوں جرمنی میں ہوتا ہوگا، ریڑھ پہ ہونا ہوتا. روس نے پہلا آدمی اسی سال خلا میں بھیجا. 1962 کیوبن مسل کرائسس. 1962 میں پاکستان کو دوسرا آئین ملا. اسی سال 1962 میں آب رواں شائع ہوئی. یہ اردو غزل کا ایک بہت بڑا ٹرینڈ سیٹر تھا، جدید اردو غزل. ظفر اقبال. جی جی 1963 کینیڈی کو قتل کر دیا گیا. اسی سال ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ نے آئی ہیو اے ڈریم کے عنوان سے اپنی شعراء فاق تقریر کی. یہ وہ وقت تھا جب سول رائٹس تحریک زوروں پر تھی. 1963 لیور کا پہلا ٹرانسپلانٹ کیا. 1963 پہلی آڈیو کیسیٹ انٹروڈیوس کروائی گئی. واہ. 1964 میڈیسن کی دنیا میں بڑی بڑی ہوش ربا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. لنگ ٹرانسپلانٹ ہوا. 1964 میں ہی پہلا وی سی آر انٹروڈیوس کروایا گیا سونی کی طرف سے. 1965 پاک بھارت جنگ. جی سر. 1966 واٹ ہیپنڈ ان 1966؟ جنگ ختم ہو گئی. بس نمبر میں ہی ختم ہو گئی تھی. پورا سال آتا ہے. لیکن جنگ سے متعلق ہے یہ تاشکنت ڈیکلیریشن سامنے آیا جس میں انڈیا پاکستان کی صلح ہوئی تھی. اور کس نے کروائی تھی؟ امریکہ نے. سوویت یونین نے. امریکہ کدھر سے آگے؟ تاشکنت میں امریکہ کہاں سے آگے؟ سوویت یونین کی طرف سے الیکسی کوسیجن نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. لال بہادر شاستری اسی دن انتقال کر گئے جو انڈین وفد کی قیادت کر رہے تھے. پرائم منسٹر لال بہادر شاستری. پاکستان کی طرف سے تھے ایوب خان اور ان کو اسسٹ کر رہا تھا فارن منسٹر سورن سنگھ. پاکستانی پریزیڈنٹ کو اسسٹ کر رہا تھا فارن منسٹر ذوالفقار علی بھٹو. 1967 بڑی مشہور جنگ ہوئی تھی، عرب اسرائیل وار. 1967 میں ہی دل کا کامیاب ٹرانسپلانٹ ہوا. ڈاکٹر برنارڈ نے کیا، یہ ساؤتھ افریقہ. 1968 ایک بڑا اہم قتل ہوا تھا، مارٹن لوتھر کنگ. 1969 اپولو 11 انسان پہلی دفعہ چاند پر قدم رکھنے میں کامیاب ہوا اور اس کا کریڈٹ مورخ نے نہ نیل آرمسٹرانگ کو دیا، نہ ایلڈرن کو دیا، جان ایف کینیڈی کو دیا، جس نے اپولو مشن سائن کیا تھا اور اس کے اوپر انسسٹ کیا تھا. لیکن دیکھ لیں 63 میں وہ دنیا سے تو چلا گیا لیکن کریڈٹ اسے ہمیشہ مورخ دیتا رہے گا. اور آج دیکھ لیجئے جتنی یہ سیلولر ٹیکنالوجی ہے، جتنی یہ فیکس مشین، یہ موڈیمز، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ سارے کا سارا اسی کا نتیجہ. 1970
न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन हुई थी। 71 में पाक भारत जंग हुई और मशरकी पाकिस्तान जोग्राफिया से निकलकर तारीख में चला गया। ओए होए। 1972 में ब्लडी फ्राइडे हुआ था। बेलफास्ट में ऊपर तले 22-23 धमाके हुए थे। ओह। ये आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। 1973 आईने पाकिस्तान अगेन जी जी वही 73 के आइन। 1974 वाटरगेट स्कैंडल। 74 इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में भुट्टो साहब ने पैन इस्लामिज्म का नारा लगाकर अपनी कब्र खोद डाली।